يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ خاموشی کے ساتھ، سکوت اور وقار کے ساتھ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اور جو کچھ آپ کے سامنے دین کے احکام اور مسائل کے تعلق سے باتیں ہوں ان کو بغور سننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب ذوالمنن، رب صمد، رب لم یزل ولا یزال کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ خوبصورت مہینہ، یہ مبارک ایام، یہ بابرکت ساعتیں اور گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ یہ مہینہ روزوں کا مہینہ، تلاوت قرآن کا مہینہ، ذکر و اذکار کا مہینہ، نوافل کا مہینہ، صدقات و خیرات کا مہینہ، اللہ کو راضی کر لینے کا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن صوم کو ہم اہل ایمان کے اوپر فرض کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بابرکت مہینے کو پا کر آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ اور یہ شکر گزاری صرف زبان سے نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان کے لوگوں، اے داؤد کے کنبے کے لوگوں، اللہ کی شکر گزاری عمل کے ذریعے سے کرو۔ ہمیں اپنے عمل سے اس بات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، سچی اور درست باتوں کے ذریعے، اپنے اعمال اور اپنے اعضاء و جوارح سے، حرکات و سکنات کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تو رمضان کے مہینے کے روزوں کو پورا کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرض آپ کے اوپر فرض کیا ہے اس کو ادا کر لو، اور اس کے بعد اللہ کی شکر گزاری کرو۔ اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، اے میرے رسول، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے محبوب پیغمبر، میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب یہ میرا کوئی بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ پکارنے والا، دعا کرنے والا اللہ کو پکارے اور اللہ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ یقین کے ساتھ، صدق دلی کے ساتھ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مبادا ہو سکتا ہے کہ میرے بندے یہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس میں ایک اہم پیغام یہ دیا گیا، آپ لوگ شور غل مت کریں، آپ لوگ شور غل مت کریں، سکوت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایک پیغام دیا ہے کہ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور وہی بندہ اگر مجھے چھوڑ کر میرے علاوہ کسی اور کو
کسی میت کو، کسی پیر کو، کسی مزار کو، درگاہ کو، آستانے کو، قبر کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں ایسے کسی بندے کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ تو دعا جو ہے یہ اصل میں، حقیقت میں، یہ سچائی کی بات یہ ہے کہ یہ عبادت کی اصل ہے، یہ دعا عبادت کی روح ہے، عبادت کی اساس ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کی تمام شکلوں اور صورتوں کے طور طریقے بتائے ہیں، ایسے ہی اللہ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کے تعلق سے بھی کچھ ہدایات دی ہیں، کچھ تعلیمات بتائی ہیں، کچھ احکام و آداب سکھائے ہیں، اور اس میں پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ اپنی ضرورتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں، اپنے مصائب و آلام میں، رنج و غم میں، ہم و کرب میں پکارے تو اللہ کو پکارے، اور صدق دلی کے ساتھ پکارے، خلوص نیت کے ساتھ پکارے، نیک قصد و ارادے کے ساتھ پکارے۔ یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا دوسری جگہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، میرے نبی میرے بندوں سے پوچھیں کہ جب کوئی مجبور، پریشان حال، سرگرداں، لاچار، نادار، پریشان حال جب یہ پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، چیخ و پکار لگاتا ہے، تو اس کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی پریشانیوں کو دور کون کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور جو ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، میرے بندو اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی گزند پہنچتا ہے، کوئی اذیت آتی ہے، وہ رنج و غم کا شکار ہو جاتا ہے، مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے علاوہ اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں غور سے، بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ اور عقل و خرد کے ساتھ اس بات کو سمجھ لو کہ دعا، پکار، استغاثہ، استعانہ صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ اسی چیز کو آپ بار بار سورۃ الفاتحہ میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، اے ہمارے خالق، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو عبادت اور دعا، عبادت اور مانگنا، عبادت اور پکارنا، عبادت اور مدد طلب کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ میرے ساتھیوں، میری امت کے لوگوں، یہ دعا ہی اصل عبادت ہے، یہ دعا ہی عبادت کی روح ہے، اور اس عبادت کی روح کو آپ غیر اللہ کے لیے صرف نہ کرو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اے میرے بندو، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے آدم کے بیٹوں، اے حوا کی بیٹیوں، یہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، للہ میں جو لام ہے وہ تملیغ کے لیے، اللام للتملیغ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں